बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, कोर्स नंबर 2, सफ़ा नंबर 2 और इशारा ए के साथ आज हम अपनी कुरान क्लास का आगाज कर रहे हैं रमजान अल मुबारक की तातीलात के बाद। रमजान अल मुबारक में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स नंबर 1 उसको मुकम्मल तौर पे रिवाइज किया और नए साथी जो थे उनके लिए ये फर्स्ट टाइम ये कोर्स था, और दूसरे साथी जो पहले से वो कोर्स कर चुके थे उनके लिए एक मुकम्मल रिवीजन हुई। उसके बाद हमने कोर्स 2 को भी शुरू कर दिया था, उसका पहला सफ़ा और उसके 4 इशारात हमने पढ़ लिए थे। तो आज वहीं से हम आगाज कर रहे हैं और सफ़ा नंबर 2 और उसका पहला इशारा जो है उससे हम रमजान अल मुबारक की तातीलात के बाद, ईद अल फितर की तातीलात के बाद आज से हम आओ कुरान समझे आसान तरीके से इसका सफ़ा नंबर 2 इशारा ए से कोर्स 2 का आगाज किया जा रहा है। हम इस कोर्स में 5 सफ़ात को पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह, जो कि हर सफ़े को हमने फिर 4 इशारात में तकसीम किया है और फिर टोटल 5 सफ़ात होंगे। अगर आप इसकी तरतीब जानना चाहें तो कुछ इस तरह से होगी कि आपका जो है दायां हाथ अगर आप रखें तो अंगूठे पे आपका पहला सफ़ा आ जाएगा, फिर शहादत की उंगली पे दूसरा, फिर साथ वाली उंगली पे तीसरा, फिर ये चौथी उंगली पे चौथा सफ़ा और पांचवी उंगली पे 5। इस तरह आपके सफ़ात जो है बन जाएंगे। दो दो की जोड़ियां हमने बनाई हुई हैं, तो इस तरह से आप 2 उंगलियां एक तरफ और 2 उंगलियां एक तरफ हो जाएंगी और एक सफ़ा आपका अकेला होगा जो पहला सफ़ा है। और पहले सफ़े के मज़ामीन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहले सफ़े के इशारात टीपीआई के जरिए से अगर आप देखना चाहें तो देखिए जनाब, पहले सफ़े पे ये आपका अंगूठा है, इस पे हमने अंगूठे को 4 हिस्सों में हमने तकसीम किया था। पहले हिस्से पे है अल्लाह की तारीफ, दूसरा जो इस अंगूठे का पोर है उसमें हदायत की दुआ, तीसरे पोर पे मुत्तकियों के लिए हदायत और चौथे पोर पे मुत्तकियों की सिफात। तो क्या होगा जी, अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हदायत और मुत्तकियों की सिफात। और इसको मुख्तसर करें तो हो जाएगा तारीफ, दुआ, हदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हदायत, सिफात। और ये आपके सामने तमाम इशारात आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। दूसरे सफ़े के इशारात जो है जिसमें आप देखिए कि काफरीन को हदायत नहीं, मुनाफिकीन को हदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ हैं और 2 रुख हैं। पहला इशारा है काफरीन को हदायत नहीं, दूसरा इशारा है मुनाफिकीन को हदायत नहीं, तीसरा इशारा है फसादी और बेवकूफ़ हैं और 2 रुख हैं। तो अगर आप इसका जो है आप देखना चाहें तो आप ये देखिए जी, पहली शहादत की उंगली पे ये आ जाएगा, काफरीन को हदायत नहीं, मुनाफिकीन को हदायत नहीं, फसादी और बेरुखे हैं, बेवकूफ हैं और 2 रुखे हैं। ठीक है, ये चारों पोर जो है हमारे 3 पोर उंगलियों के और चौथा जो हथेली की तरफ आता है, इस पे हम इसको रखेंगे। काफरीन को हदायत नहीं, मुनाफिकीन को हदायत नहीं, क्योंकि वो फसादी और बेवकूफ हैं और 2 रुखे हैं। ठीक है, तो ये शहादत की उंगली पे आपके ये चारों जो है इशारात आ जाएंगे। और मुख्तसर करें तो काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, 2 रुखे। काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, 2 रुखे। आइए हम तारफ लेते हैं इस कोर्स का कि किस तरीके से हम इसको ले रहे हैं। पहला इशारा काफरीन को हदायत नहीं। पिछली आयतों से ताल्लुक अगर इसका देखें तो इससे पहले अल्लाह ताला ने मुत्तकियों के बारे में बात की जो कुरान से हदायत पाने के अहल थे।
अब इन लोगों की बात होगी जिन्हें हिदायत नहीं मिलेगी। पहले सफ़े पे हमने मुत्तकियों की बात की जो कुरान से हिदायत लेने के अहल थे। अब उन लोगों की बात होगी जिन्हें हिदायत नहीं मिलेगी। तो इस सिलसिले में हम इसको सबसे पहले इसके अंदर जो अस्बाक मौजूद है उसको देख लेते हैं। इशारा है हमारा काफरीन को हिदायत नहीं, काफरीन को हिदायत नहीं, पहले पोर पे उसको हमने लिया है, शहादत की उंगली के पहले पोर पे। और इस जुमरे में जो अगर आप देखें तो दो आयत हमारे सामने आ रही हैं, आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7। इसके अंदर जो अस्बाक मौजूद है, काफरों को हिदायत नहीं मिलेगी। अब ये कि देखिए इसमें दुनिया में उनकी सजा है और आखिरत में सजा है। दुनिया में जो सजा है उनके दिलों और कानों पर मोर और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, पर्दा बल्कि डाल दिया गया है। और आखिरत में जो सजा है उनके लिए बहुत अजाब अजीम का जो है ना उनसे वादा किया गया है कि उनको बड़ा अजाब होगा। तो अस्बाक क्या मिलते हैं? सबसे पहले हम अस्बाक देखते हैं दो आयात में कि काफरों को हिदायत नहीं मिलेगी और हिदायत ना मिलने का नतीजा क्या होगा कि दुनिया में उनको एक सजा मिलेगी और आखिरत में भी उनको सजा मिलेगी। दुनिया में सजा उनको मिलेगी कि उनके दिलों और कानों पर मोर लगा दी जाएगी और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया जाएगा। और आखिरत में सजा मिलेगी, बड़ा अजाब मिलेगा। एक तो अजाब है और उसके ऊपर अजीम कहा गया है, बड़ा अजाब। अजाब अल्लाह की तरफ हो, अल्लाह की जात से अगर आप निस्बत करें तो अल्लाह की जात कितनी बड़ी जात है, और फिर उसके साथ कहा गया अजीम कि बड़ा अजाब। तो अब ये अस्बाक हमें मिलते हैं इन दो आयात में। और जो तरीकाकार हम अख्तियार कर रहे हैं उसको देखिए जरा कि कुरान कितना आसान है। आपको हर लाइन में 3 या इससे कम अल्फाज सीखना है। आसानी से याद रखने के लिए हम फिक्रों को इस्तेमाल करेंगे। कुरान को सीखने में 2 किस्म के चैलेंज का हमें सामना करना पड़ता है। दोबारा ये आपको रिपीट किया जा रहा है कि पहला चैलेंज होता है कि जखीरा अल्फाज को मालूम किया जाए। अल्फाज मानी हमें नहीं आते, उनको याद करना है और फिर ग्रामर को देखना है। अब इन दोनों चैलेंजेस को इनका हम सामने करेंगे और इनसे हम निकलेंगे और इनको हम मुसख्खर करेंगे। पहला जो है इशारात और फिक्र जखीरा अल्फाज को सीखने में आपकी मदद करेंगे। ये क्यों सफात को हम इशारात में तकसीम कर रहे हैं और क्यों फिर हर आयत को हम फिक्रों में तकसीम कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना रहे हैं उसके, ये आपको जखीरा अल्फाज बनाने में आपकी मदद करेंगे। और फिर दूसरा तरीका जो हमने TPI का अख्तियार किया है वो ग्रामर सीखने में आपकी मदद करेगा, दूसरा तरीका जो है। तो अब देखें अगर आप तो कुरान फहमी, इशारात और फिक्रे और ग्रामर जो है TPI के जरिए। तो ये 2 तरीके हम अख्तियार कर रहे हैं जिससे इंशाअल्लाह हम अगर इसके ऊपर कारबंद रहे तो इंशाअल्लाह हम दोनों चैलेंजेस का सामना करेंगे। जखीरा अल्फाज भी हमारा बढ़ेगा और ग्रामर भी हमें समझ आना शुरू हो जाएगी। तो 1 सेकंड जी मुझे दीजिएगा क्योंकि एक हमारे साथी और ये हमने देखा जी किस तरीके से हम जो है इसको कुरान के दोनों जो चैलेंजेस हैं हमारे उनको कैसे हम मुसख्खर करेंगे। एक इशारात और फिक्रे के जरिए जखीरा अल्फाज बढ़ेंगे हमारे और फिर TPI के जरिए से इंशाअल्लाह ग्रामर सीखने का मौका मिलेगा। तर्जमा और शरह करते हैं। हर सतर में तकरीबन 3 नए अल्फाज हैं। 3 नए अल्फाज को सीखने के लिए तकरीबन 3 फिक्रे सीखने पड़ेंगे ताकि मानी को सीखना आसान हो। फिक्रों को हल्का सा कलर कर दिया गया है, ये हम पहले से हम जानते हैं, और फिर नया फिक्रा आते ही उसी वक्त हम उसकी 2 मरतबा इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर लिया करेंगे ताकि जो है ये चीजें असर होती रहे हमें। अब आयात का बाकायदा जो है इसको हम पहले तिलावत, तर्जमा और फिर लफ्जी और फिक्री तर्जमा इंशाल्लाह करेंगे। तो हज़रत नबी भाई को मैं दावत दूंगा कि वो आयत की तिलावत करें और उसका तर्जमा पेश करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिन
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم. جی جزاک اللہ خیر جی. تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کا جو یہ پیج آپ کے پاس چینج ہو رہا ہے جی ابھی. یہ پہلی آیت آئی ہے آپ کے سامنے؟ نہیں میرے پاس تو آیات ہے نا. ہاں جی. تو یہ شاید پیج میرے پاس چینج نہیں ہو رہا. نہیں آپ کے موبائل پہ آپ کون سی آیت سامنے ہے آپ کے؟ میرے پاس وہی ہے ان الذین کفروا دو ایک اس میں جو دو الفاظ ہے ایک لفظ ہے آخر ابصارہم غشاوہ. کافرین کو ہدایت نہیں. اچھا شیئرنگ پاز ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تبھی جو ہے نا یہ ریزیوم شیئرنگ اور یہ اب دوسری آئی. اب اس کو جو ہے یہاں پہ فل سکرین والی کرتے ہیں. جی ابھی آ گئی. بالکل ٹھیک ہے کیونکہ شیئرنگ پہ تھوڑا پاس ہو گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اب یہ پہلی آیت جو ہے آپ نے دونوں آیات کی تلاوت کر دی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو تلاوت ترجمہ اور پھر لفظی اور فکری ترجمہ وغیرہ ہم کرتے ہیں. تو ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب آپ دیکھیں اگر کلر کے حساب سے تو ان الذین کفروا ایک کلر اس کا ہے. پھر اس کے بعد سواء علیہم انذرتہم سواء علیہم ایک جو ہے اس کو کلر کیا گیا الگ اور انذرتہم یہ الگ کلر کیا گیا. اور پھر اس کے بعد ام لم تنذرہم. تو اب اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے فکروں میں اس کو تقسیم کیا. ٹھیک ہے. اب بہرحال سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. ان الذین کفروا بے شک جنہوں نے کفر کیا. بے شک پہلے کورس میں ہم کیا کر رہے تھے؟ انا کا الگ کر رہے تھے, الذین کا الگ کر رہے تھے, کفروا الگ کر رہے تھے. لیکن ابھی ہم کیونکہ فکروں کی مدد سے کر رہے ہیں تو ان الذین کفروا بے شک جنہوں نے کفر کیا. اور آپ نے اسی طرح اس کو یاد رکھنا ہے. ان الذین کفروا بے شک جنہوں نے کفر کیا. ان الذین کفروا بے شک جنہوں نے کفر کیا. سواء علیہم برابر ہے ان پر. سواء علیہم برابر ہے ان پر. ہم جانتے ہیں معنی علیہم کا ان پر ہوتا ہے اور سواء نیا لفظ ہے ہمارے لیے برابر ہے. سواء علیہم برابر ہے ان پر. سواء علیہم برابر ہے ان پر. اب دیکھیے جی ترجمہ کیجئے سواء. اب اس میں یکساں ہے, برابر, یہ سب برابر ہیں, صحیح. تو آپ دیکھ لیں جی کیا مطلب ہوگا. یہ سب برابر ہیں. ہاں جی یہ سب برابر ہیں. سواء یہ سب برابر ہے. اچھا اانذرتہم اانذرتہم چاہے آپ نے ڈرایا انہیں. ہم کا تو ہمیں پتہ ہے بالکل کیا معنی ہوتا ہے انہیں. ٹھیک ہے. اور آ کا مطلب چاہے یا یعنی کہ کوشچن کے کوشچن آ رہا ہے. بالکل چاہے آپ ڈرائیں انہیں. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات اردو میں بھی ہم چاہے سے شروع کرتے ہیں اور یعنی کہ کوشچن جو ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. چاہے آپ ڈرائیں انہیں. انذرتہم چاہے آپ ڈرائیں انہیں. اور ہم نے یاد جو ہے پورا رکھنا ہے. انذرتہم چاہے آپ ڈرائیں انہیں. انذرتہم چاہے آپ ڈرائیں انہیں. اچھا اب فوراً سے پوچھ لیا گیا ہے اس کا مطلب بھی. انذرتہم چاہے تم ڈراؤ اسے, چاہے ہم ڈرائیں انہیں, چاہے تم ڈراؤ انہیں, چاہے میں ڈراؤں انہیں. تو اب جو ہے اس کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ چاہے تم ڈراؤ انہیں. چاہے ہاں جی. تو یہ اب کیوں پہلا غلط کیوں ہوا؟ اسے لگا ہوا ہے یہاں پہ. اسے نہیں ہو سکتا, ہم ہے. ٹھیک ہے جی.
चाहे हम डराएं, हम हो ही नहीं सकता, ये जो है अन है, अनजरता, ठीक है जी, अनजरा अनजरा, ठीक है, वरना होता नन जरा, ठीक है, नन जरता हूं, नून से शुरू होता तो वो फिर नखनों वाला होता, हम वाला। चाहे मैं डराऊं उन्हें, ठीक है, चाहे मैं डराऊं, अनजरा जो है ये यानी कि तुम डराओ, जो है ना उसका अन, बल्कि कैसे कहेंगे जी, अनजरता, ता की वजह से तुम है, ठीक है जी, ता की वजह से तुम है। अच्छा, वरना मैं होता तो होता, ये ता ना होता, अंजर तो होता, ठीक है, मैं, तो इसलिए जो है चाहे तुम डराओ उन्हें, ये जो है सही है। अच्छा, अम लम तुनजिरहुम, या आप न डराएं उन्हें, अम या लम न तुनजिर, आप डराएं, हम उन्हें, या आप न डराएं उन्हें। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इसको देख, इन्नल्लज़ीना कफरू, एक फिक्रा बनाया हमने, बेशक जिन्होंने कुफर किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर, अनज़रतहुम, चाहे आप डराएं उन्हें, अम लम तुनज़िरहुम, या आप न डराएं उन्हें, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये हमने क्यों तर्जमा किया, क्योंकि ये शुरू हो रहा है या से, या मजारे की अलामत है, ठीक है जी, वो ईमान नहीं लाते, ये भी क्या कर सकते हैं, वो ईमान नहीं लाएंगे, ठीक है। तो ला का मतलब नहीं, और युमिनून ईमान, वो ईमान, यानी कि मुजारे में जो है इसका तर्जुमा होगा, वो ईमान नहीं लाएंगे, नहीं जो है ला का मतलब। अब इसकी शरह देखते हैं, काफारू, काफारू को एक्सप्लेन किया गया कि वो लोग जिनके सामने हक पेश किया गया और फिर उन्होंने उसे ठुकरा दिया, या तो तकबर की वजह से या फिर इसमें शक की बुनियाद। अब हम कहते हैं जी काफर है जी, ये फलां काफर है, फलां इस तरह है, और हक उसके आगे पेश ही नहीं होता, और फिर भी उसको हम काफिर कहना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे काफिर की जो डेफिनेशन बयान की जा रही है शरह में, कि वो लोग जिनके सामने हक पेश किया गया फिर उन्होंने उसे ठुकरा दिया, या तो तकबर की वजह से, दो वजह से इंसान ठुकराता है किसी चीज को। एक तो ये तकबर की वजह से, वो समझता है कि ये मेरे लायक ये चीज नहीं है जी, मैं इससे काफी मावरा हूँ, बहुत बड़ा हूं मैं, और ये चीज कुछ मेरे लायक नहीं है, ठीक है। या उसमें वो शक करता है, वो कहता है ये चीज ही सही नहीं है, उसमें जो भी पेश उनके सामने किया जा रहा होता है तो उसमें शक की बुनियाद पे या तकबर की बुनियाद पे उसे ठुकराया जाता है। तो इन दोनों बुनियादों पे, अगर दोनों में से किसी एक बुनियाद पे भी अगर उन्होंने ठुकराया उस हक को, तो वो काफिर कहलाएंगे, काफरू। इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है जिन्होंने मक्का के लोगों को दीन की दावत देने में अपनी हर मुमकिन कोशिश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बेहतरीन दाई थे, उनसे बढ़ के कोई दाई हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके बावजूद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को न माना। बेहतरीन दाई होने के बावजूद जो है आपकी बात को उन्होंने न माना। और हम जो है यानी कि कुछ अशरो अशीर भी नहीं है कोई, यानी कि हमारा कोई मुकाबला नहीं है, और हम जो पीछे हट जाते हैं तो जरा सी बात करके, तो हमें भी अपनी पूरी कोशिश कर डालनी चाहिए। हक का इनकार किया गया, इसका जो है सवाल है, इनके तकबर की वजह से, इनके शक की वजह से, हक से उनके फिर जाने की वजह से, इनके दिलों की बीमारी की वजह से। अब ये दो चीजें हमने अभी देखी कि दो चीजों से इंसान उन्होंने हक का इनकार किया, पहला तकबर था और दूसरा शक था। तो ये, और फिर उसके बाद ये कि हक उनके फिर जाने, हक से उनके फिर जाने की वजह से, उनके दिलों की बीमारियों की वजह से। बहरहाल ये चारों इन्होंने कहा जी दुरुस्त है। तो हमने जो शरह में देखा था कि तकबर की वजह से या शक की वजह से, लेकिन हक से उनके फिर जाने की वजह से और उनके दिलों की बीमारियों की वजह से ये भी हो सकता है। तो हक का इनकार किया गया चारों वजूहात की बुनियाद पे, इनमें से एक भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है।
تو اب یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ مشق کی، تو اس میں حضرت نبی بھائی تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں گے ان چیزوں کو، اور تلاوت، ترجمہ اور ساتھ میں شرح تھوڑی سی بیان کر دیں گے۔ ہلو جی جی جی، آپ نے جی ابھی بیان کرنا ہے۔ جی جی اچھا، یہ میں ترجمہ کرتا ہوں آیات کا، اور آیات پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، سوا یعنی سوا سوا ہم کہتے ہیں، سوا سوا عربی میں ہم کہتے ہیں، یہاں پر بہت استعمال کرتے ہیں۔ اَأَنذَرْتَهُمْ، چاہے آپ ڈرائے انہیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائے انہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جی تو ابھی ہم نے پڑھا کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا، یعنی شک کی بنیاد پر وہ شک رکھتے تھے کہ یار یہ جو ہمیں ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے آخرت کے لیے اور عذاب اور اس کے لیے، تو اس میں وہ شک میں پڑے رہتے تھے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، متذبذب تھے۔ تو ظاہری بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر شام تک اور دن اور رات ایک کر کے انہوں نے دعوت دی، لیکن اس کے باوجود کہ دنیا کی عظیم داعی تھے، اس کے بڑھ سے کوئی ہو نہیں سکتا، وہ انہوں نے اس حق کو قبول نہیں کیا۔ یعنی یا تو تکبر کی وجہ سے، شک کی وجہ سے، یا ان میں ان کے دلوں میں بیماری آتی، یا حق سے پھر جانے کی، یہ جو ہے نا، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اسے ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ برابر ہے کہ آپ ڈرائے نہ ڈرائے، سوا سوا ہے۔ یہ ایمان لانے والے نہیں ہے، ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ تکبر اس میں دلوں میں ہے، بغض ہے، اس میں حق سے پھر جانے کا مسئلہ ہے، یہ اس میں متذبذب ہے، شکوک شباب میں مبتلا ہے، اس لیے ایمان لانے والی نہیں۔ لیکن انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، دن رات ہر قسم کی محنتوں کوشش کی کہ یہ ایمان لائے اور دوزخ کے عذاب سے بچ جائے، لیکن وہ نہ مانے اس بات کو، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یعنی ہو گیا، عذاب کے مستحق ہو گئی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ اب اگلی آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مور لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر۔ یہ کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، جی ختم اللہ علی قلوبہم، تو اسے ایک فکرہ لے کے ہم نے اس کو یاد کرنا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مور لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مور لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر۔ خاتمہ کا مطلب ہوتا ہے مور لگا دی ہے۔ باقی الفاظ سے ہم واقف ہیں، اللہ، علی پر، قلوب دل کے یعنی کہ قلب کی جمع ہے، اور ہم ان کے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مور لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر۔ اب دیکھیے جی، علی قلوبہم کا یہ مطلب پوچھ رہے ہیں، جی ترجمہ کیجئے، علی قلوبہم، علی قلوبہم تمہارے دلوں پر، ان سب کے دلوں پر، ہمارے دلوں پر، ان سب کے دلوں پر۔ ٹی ہاں جی، دوسرا تھا ان سب کے دلوں میں، اور ان سب کے دلوں پر ڈی ہے، تو ڈی ہی جواب درست ہے، جزاک اللہ۔ وَعَلَى سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر، وَعَلَى، اور پر، سمع کانوں، ہم ان کے۔
وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر. اب یہاں پہ غشاوہ جو ہے، غشاوہ کا مطلب ہے پردہ، اور یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ غشاوہ کا ترجمہ کیجئے. غشاوہ ایک پردہ، غشاوہ ایک پردہ، ایک مور، پردہ ایک دم کی. اب سی پردہ ہو اور سکتا ایک ہے، پردہ میں سے ایک ہوگا تو سی ہوگا ایک پردہ جی. غشاوتن جب ہوتا ہے نا، جب بھی دو پیش کے ساتھ آئے تو ہم اس کو نکرہ لیتے ہیں. تو اب اچھا. کیوں انہوں نے ایک پردہ کیا؟ یعنی غشاوتن ہے. جب نکرہ میں ہو تو اس کا ترجمہ اردو میں عام طور پر ایک یا کوئی ایک کیا جاتا ہے، اور مقدار اگر ہے تو کچھ لگاتے. اس لیے انہوں نے یہ ذرا کلیئر کر دیا یہاں پہ، حالانکہ ترجمے میں وہ نہیں آئے گا ایک پردہ. لیکن یہ گرامر کے رول سے، یعنی کہ اگر غشاوتن ہے نا یہاں پہ، غشاوتن کی وجہ سے ایک پردہ اگر ترجمہ کریں گے انڈیویجول کا، اس ایک لفظ کا، تو کوئی ایک پردہ یا ایک پردہ اس کا ہم ترجمہ ایسے کریں گے. تب انہوں نے ایک پردہ کو درست کہا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب. اب شرح میں فرماتے ہیں کہ جی ختم اللہ علی قلوبہم، مومنوں کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، کافروں کے دلوں پر مور اور منافقوں کے دلوں میں بیماری. اب ختم اللہ علی قلوبہم، مور لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر. اب یہاں سے ہم تینوں جو ہمارے یہاں پہ ہیں، جو مومنین ہیں، پھر کفار ہیں اور منافقین، تو یہاں ہمیں کلو ملا کہ مومنوں کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، کافروں کے دلوں پر مور ہوتی ہے، اور منافقوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے. قرآن پاک کی ان آیات سے ہمیں جو شرح معلوم ہوتی ہے کہ مومنوں کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے. اس کی 5 صفات ہم نے شروع میں دیکھی تھی. پھر یہ کہ کافروں کے دلوں پر مور اور منافقوں کے دلوں میں بیماری. دوسری شرح ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ان فکروں کی شرح یہ ہے کہ کافروں کے لیے دنیا میں سزا ہے، اور دنیا میں کیا سزا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مور اور ان کی آنکھوں پر پردہ. اب نہ تو وہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل ہو سکتا ہے. اب دل کیا ہے؟ یہ دل مرکز ہے. اگر اس پر مور لگا دی لگائی جائے تو کوئی نشانی یا نصیحت پھر کام نہیں کر سکتی. اس سے کوئی نشانی یا نصیحت سے ہمیں فائدہ پھر نہیں پہنچا سکتی اگر مور لگ گئی ہے کہ دل پر بھی، کانوں پر بھی اور آنکھوں پر بھی. تو کوئی بھی ہدایت پوری زندگی کی کرتا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہدایت ان کو کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان پر کوئی جو ہے اثر نہیں ہو رہا. تو یہ دنیا میں عذاب ہے کافروں کے لیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کافروں کے لیے آخرت میں جو سزا ہے بڑا عذاب. یہ بات ہوئی تھی پہلے بھی کہ جب اللہ عذاب کی بات کرے تو وہ خود ہی بھیانک عذاب ہوگا. اس پر اگر عظیم یعنی بڑا عذاب کہا جائے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا عذاب، کیسا سخت عذاب ہوگا. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ جو یعنی اس سے اگر عذاب کو ہم جو ہے نسبت کرتے ہیں کہ جب اللہ عذاب کی بات کرے تو وہ خود ہی بہت ہی بھیانک عذاب ہوگا. تو اس پر اگر عظیم یعنی بڑا عذاب کہا جائے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا سخت عذاب ہوگا، اور ہمیشہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے. استغفر اللہ. اب یہ چند چیزیں جو ہم نے دیکھی اس میں آپ ترجمہ رکھیے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مختصر شرح. حضرت نبی بھائی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. صدق اللہ العظیم.
ختم اللہ علی قلوبہم، ترجمہ اس طرح ہے کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یعنی ان کافروں، ان لوگوں کو جو جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص دشمنی ہے اس وجہ سے لگا دی، لیکن یہ ہے کہ جب حق بات ان پر کھل گئی اور وہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مضبوط کیا اور مہر لگا دی کہ ایمان لانے والے نہیں ہے، لہٰذا مہر جو ہے وہ لگا کے بند کر دیا اس کے دل کو، تاکہ حق اس میں نہ گھس جائے، نہ گھس سکتی۔ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کی کانوں، یعنی ان کے کانوں پر پردہ ہے، یعنی وہ حق بات کو سنتے نہیں ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے دلوں میں اتر سکتی ہیں حق کی بات۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ یعنی عذاب تو ایسی، جیسے آپ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عذاب تو عذاب ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بیان کا عذاب، لیکن اگر عظیم کا اس پہ بڑھا دیا تو اس سے اور ہم تصور نہیں کر سکتے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو کافروں کے لیے ظاہر بات ہے، سزا کی بات ہے کہ ان کے دلوں کانوں پر مہر، آنکھوں پر پردہ، وہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل ہو سکتا ہے۔ دل مرکز ہے، اگر اس پر مہر لگا دی جائے تو کوئی نشانی یا نصیحت فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور وَلَهُمْ عذاب، جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے، بھیانک عذاب ہے۔ تو عذاب ہے، جب اللہ نے عذاب کی بات کرے تو خود ہی بہت ہی بھیانک عذاب ہوگا۔ اس پر اگر عظیم یعنی بڑا عذاب کہا جائے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا سخت عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ، توب الیہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر جی۔ تو اب یہ سوال آتا ہے کہ انکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ دلوں پر مہر لگا دی گئی، اچھا بی پرسکون ماحول بنا، اے آپشن، اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، شنوائی پر مہر لگا دی گئی۔ تو اب اس میں جو ہے 3 تو کریکٹ ہو جائیں گے، دلوں میں مہر لگا دی۔ جی جی ٹھیک ہے جی، دلوں پر مہر لگا دی گئی، ٹھیک ہے جی، اور آنکھوں پر بھی پردہ پڑ گیا، ٹھیک ہے، اور شنوائی پر بھی مہر لگا گئی، ان کے کانوں پہ بھی مہر لگ گئی۔ تو یہ تینوں آپشن جو آپ کے درست ہو جائیں گے جی، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے انکار کیا، انکار کا یہ نتیجہ ہوا کہ پھر ان کو کمپلیٹلی جو ہے مہر لگا دی۔ کافرین نہیں پا سکتے، کیا نہیں پا سکتے جی؟ ہدایت، کامیابی، جنت یا کھانا؟ کھانے کے علاوہ باقی سب چیزیں۔ ہاں جی، کھانے کے علاوہ تینوں چیزیں نہیں پا سکتے جی۔ کھانا ان کو خوب ملے گا اور ہم سے بھی اچھا کھانا کھائیں گے جی کیوں جی؟ افضال بھائی ایگری کرتے ہیں نا؟ نظر یہ آ رہا ہے جی جی۔ ویسے افضال بھائی، آپ اگر امریکہ میں بیٹھ کر بھی آپ کو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے تو ہمیں کیسے نظر آ سکتی ہے؟ نہیں، مجھے نظر آ رہی ہے، مجھے تو اب میں آپ کو فرق بتاؤں، وہاں کا یہاں کا۔ آپ لوگ جو نماز پڑھنے جاتے ہیں صرف اللہ کے لیے نہیں جاتے، لوگوں کے لیے بھی جاتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھنے جائیں تو آپ کے دوستوں کے لیے کہتے ہیں کیا بات ہے کیوں نہیں آئے ہو، تو اس وجہ سے بھی آپ جاتے ہیں کہ کیا نہیں آئے، چلو جاتے ہیں۔ ہم جو جاتے ہیں صرف اللہ کے لیے جاتے ہیں، ہمیں وہی کچھ مانا ہے، یہاں پر یہ فرق ہے۔ او ہو یہاں اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، مجھے کسی فکر نہیں ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی کہنے والا ہے، نہ کوئی اذان ہے، اذان بھی نہیں آتی یہاں، اذان بھی ہمیں کمفرٹیبل آ کے سنتے ہیں۔ بالکل بالکل جی، وہاں پہ یعنی کہ بالکل کوئی ماحول نہیں ہے، سارا کچھ جو یعنی کہ ایمان، اصل میں ایمان کا تو وہی امتحان ہے جی۔ اس کی آپ کو ایک حدیث سناتے ہوں، ایک ابو الدرداء تھے، شاید ان کا نام مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، وہ تھے
उन्होंने हो गया तो भागे तो हजरत वो मिले उन्हें, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी क्या कैफियत है? बोले जब हुजूर के पास होते हैं तो कैफियत कुछ और होती है, जब बाहर होते हैं तो कैफियत कुछ और होती है। बोले मेरी भी कैफियत ऐसी है। फिर आप दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आपने क्या कहा वो सुनिए आप। आपने कहा अगर तुम्हारी ये कैफियत रहती क्योंकि मैं मौजूद हूँ, तुम मेरे साथ जो कैफियत रहती है, अगर ये कैफियत तुम्हारी बाहर हो जाए तो फरिश्ते तुम्हारे हाथ चूमे। तो मतलब ये क्या उन लोगों को जो माहौल मिला है, एक मौके पर आपने कहा एक दौर ऐसा आने वाला है जिसमें लोग जो है तुमसे ज्यादा आगे बढ़े हुए होंगे। तो साहब ने पूछा कौन लोग? बोले वो लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा, उनमें हम लोग शामिल हैं। तो ये चीज बड़ी इंशाल्लाह। इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। और ये है, तो ये इसका हवाला है। यहाँ तो मेरे को पूछने वाले ही नहीं है, आप पढ़ें ना पढ़ें, जाओ न जाओ, जिम्मा नहीं हो रहा बंद, ये कोई किसी को फिक्र नहीं है। और बिल्कुल लोग जी। आदी हो चुके हैं इसके, यहाँ जो रहते हैं। ये बड़ी बड़े बड़े इम्तहान है यहाँ आना, ये मैं आपको बता दूं। ये हलाल खाना, अपने आप को बचाना और नमाज पढ़ना अल्लाह के लिए सिर्फ, ये समझ लीजिए आप बात। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा इम्तिहान है जी। अल्लाह ताला हर एक मोमिन को जो है कामयाब करे, और आप लोगों को के लिए सही यही जिहाद है, बहुत बड़ा जिहाद है वहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं जी। और जो इंटर होते हैं ये आगे बढ़ाइए। जी जनाब, अब ये कि अब तर्जमा जो हमारा टेक्स्ट तर्जमे का है वो उसको देख रहे हैं अभी हम, कि 2 आयात थी, उनका तर्जमा है कि बेशक जिन लोगों ने कुफर किया इन पर बराबर है, आप उन्हें डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। और इसकी शरह हमने देखी, तशरीह देखी, क्यों ईमान नहीं लाएंगे, वो सारी चीजें हमने देख ली थी। उसके बाद अगली आयत का तर्जमा इस तरह से है कि अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। तो इसकी भी हमने शरह देखी कि क्यों अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी और उनके कानों पर मोहर लगा दी और आंखों पर पर्दा डाल दिया, उनके इनकार की वजह से, और उन पर उनके लिए बड़ा अजाब है। ठीक है, बड़ा अजाब जो है, जब इसकी भी बात की हमने कि बड़ा अजाब का मतलब है कि जब अल्लाह के साथ अजाब की निस्बत आती है तो वो पहले ही बहुत बड़ा अजाब होता है, लेकिन जब बड़ा अजाब कहा गया तो कितना ही बड़ा फिर अजाब होगा। तो उसके लिए हम इमीडिएटली हमें अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए, फौरन अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए। अब देखते हैं जी इसमें असबाक हमें क्या मिलते हैं, दुआ और प्लान, फिर हमारी क्या दुआ होनी चाहिए और क्या प्लान करना है हमें इन 2 आयात को अपनी जिंदगी में लाने की। सबसे पहले सबक हमें यह मिलता है काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी, काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी। और काफिर की हमने शुरू में ही डेफिनेशन कर दी गई थी, कर दी थी। आज के सबक के शुरू में ही हमने कहा था काफिर वो है जिसको आपने पैगाम पहुंचाया और उसने अपने तकब्बर की वजह से या शकूक व शुबात की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया, वो काफिर है। आप काफिर नहीं कह सकते किसी को कि आपने पैगाम ही नहीं पहुंचाया और आपको आप कहें जी वो काफिर है, नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है जी। और फिर ये काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी, पहला सफा है, पहला जो है सबक हमें इससे मिला। दूसरा सबक ये है कि दुनिया में भी उनको सजा मिलेगी और आखिरत में भी उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। दुनिया की सजा क्या है कि उनके दिलों और कानों पर मोहर और उनकी आंखों पर पर्दा, उनके तकब्बर की वजह से और उनके शकूक व शुबात की वजह से। ये दोनों काम उनको दुनिया में, ये सजा है उनकी कि वो हक को नहीं पहचान सकेंगे। ठीक है, और हक उनके दिल में दाखिल नहीं हो सकेगा। और फिर आखिरत में जो है बड़ा अजाब, उसकी वही यहाँ सुना दी गई है। ये तो ये हमें जो है अस्बाक मिलते हैं इस आयत से। अब देखिए जी, हम इस आयत को जो है सबसे पहले दुआ क्या करेंगे। दुआ ये होनी चाहिए, ए अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कुफर से, फकर और फाका से और कब्र के अजाब से। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फक्रि व अज़ाबिल कब्र। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फक्रि व अज़ाबिल कब्र। तो ये हमें भी पढ़नी चाहिए, हमें भी पढ़नी चाहिए, हम भी इससे आजाद नहीं है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ खुद पढ़ा करते थे, ये दुआ किया करते थे, तो हम किस खेद की मूली हैं। तो हमें भी ये दुआ पढ़नी चाहिए। ठीक है जी। और खास तौर पर जब इन आयात से गुजरे तो लाजमी ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फक्रि व अज़ाबिल कब्र। जी एक एक बार जरा पढ़ दीजिए जी दुआ को तर्जमे के साथ।
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والفقر والعذاب القبر وعذاب القبر. عذاب القبر. ہاں جی، تین چیزیں اے اللہ مانی میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر و فاقے سے اور قبر کے عذاب سے. بالکل بالکل صحیح ہے. تو اس کے بعد آسان پلان کیا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ میں سچ سنوں گا، چاہے وہ مجھے تکلیف دے، چاہے وہ میرے معاون کی طرف سے ہو یا مانگنے والے کی جانب سے ہو. نہیں. ٹھیک ہے جی، یہ دو چیزیں ہم نے دیکھی. اس کے بعد اب جو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوا کرتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اسماء کیا کیا تھے اس میں اور افعال کیا ہے ان آیات کے اندر، ان کو ہم ڈھونڈیں گے اور پھر ان پہ تھوڑا سا جو ہے ہم ٹائم اپنا لگائیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں جی اسماء ہمیں انشاءاللہ حضرت نبی بھائی بیان کریں گے ہمارے لیے کون کون سے اسماء ہیں اور ان کی جمع کیا ہے. اچھا، اس میں دو اسماء دکھائے گئے ہیں، ایک قلب ہے ایک بصر ہے. تو قلب ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کا جمع قلوب ہے، اور جیسے اوپر بتایا علی قلوبہم، ان کے دل پر، ان کے دلوں پر، یعنی ان سب کے دلوں پر، اس طرح بھی ہے. اور ابصارہم، ان سب کی آنکھوں پر. اور بصر جو ہے وہ اس کا جمع ابصار ہے. ٹھیک ہے جی، دونوں ہم نے اسماء دیکھے جو کہ انہوں نے سلیکٹ کیے تھے، اور وہ ہم نے قلب، اور صرف یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کی جمع ایٹ لیسٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جمع کیا ہوگی. تو قلب کی جمع قلوب اور بصر کی جمع ابصار. قلب قلوب بصر ابصار، قلب قلوب بصر ابصار. بصرہ کی جمع بتائیے جی، ابھی فوراً ابھی ہم نے پڑھی ہے جی. ابصار. ابصار، جواب درست ہے. اچھا جی، اب باری آتی ہے جی یہ اپنا افعال کی. تو افعال میں ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں جی 3 حرفی صحت مند افعال. سب سے پہلے 2 طرح کے افعال ہیں جی ہمارے پاس، ایک جو ہے ایک کو کہتے ہیں ہم صحت مند افعال ہیں اور دوسرے کمزور افعال ہیں. ٹھیک ہے، کمزور افعال کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں جو ہے حروف علت آ جائیں، کمزور حروف آ جائیں، الف واو اور یا. اور صحت مند کون سے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ صحت مند ہیں کہ ان میں الف واو یا نہیں ہوتا. تو اب جو ہے یہاں پہ پہلی لائن میں اگر دیکھیں تو کفرو آیا ہے. ٹھیک ہے، کفرو. اور دوسری لائن میں ختم آیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو ہم کفارہ دیکھیں. ہے، کفر نہیں کفارہ ہے. جی جی بالکل جی، یہاں پہ ان الذین کفروا، تو اس سے انہوں نے کفرو سے جو ہے انہوں نے نکالا کفرا. اچھا، وہاں سے لیا، ٹھیک ہے، صحیح ہاں ہے. جی، کیونکہ وہاں سے انہوں نے نکالا کفرا. اب آپ کو جو ہے ایگزیکٹلی وہی نہیں ملے گا. کیا ہاں ہوتا ہے کہ صحیح. آپ کو جو ہے اس میں سے کوئی بھی، جتنے بھی سیگے ہم نے پڑھے ہیں نا، 14 سیگے یا جتنے ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک سیگا ہو سکتا ہے، اس سے آپ نے نکالنا ہے روٹ ورڈ کیا ہے اس کا. صحیح. یہی آپ کی مہارت ہوگی. تو اب ہاں جو ہے دیکھیں کافر وہاں تھا لکھا تھا، ہم نے کہا جی اس کا روٹ ورڈ ہوگا کافرا. ٹھیک ہے، اور جی. کافرا کے اوپر جو ہم اپنی چابیاں گھمائیں گے اور سارے ہاں تالے کھولتے ہوئے تمام گردان بنا ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی. صحیح. تو صحیح. اب دیکھیے جی کافرا، سب سے پہلے دیکھیں یہ باب کون سا ہے. اس کا باب ہے جی نصرہ. نون چھوٹا سا یہ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نصرہ باب سے تعلق ہے کافرا کا. اور ناصرہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ناصرہ کی گردان تو ہمیں بالکل زبانی یاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے یاد کیا تھا کہ اگر آپ کتاب کو کھولیں گے فاتحہ، تو فاتحہ کی پوری گردان جو ہے ہمیں پتہ تھا. فتحہ، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، یفتحو، یفتحون، تفتحو، تفتحون، افتحو، نفتحو. تو یہ ساری ہمیں یاد ہوتی ہے اس طرح. ٹھیک ہے جی، ناصرہ. ٹھیک ہے، اللہ مدد کرے گا ناصرہ. تو نصرہ کی بھی اپنی گردان ہے، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. اوکے، ینصرو، ینصرونا، تنصرو. ٹھیک ہے، انصرو. اوکے، تنصرونا، ننصرو. ٹھیک ہے،
تو یہ یعنی کہ جس میں ماضی اور مضارع آپ کے سامنے ابھی کہہ رہا ہوں. اسی طرح ناصرہ جب پتہ چل گیا، کافرہ جو ہے بالکل آسان ہو جائے گا، حلوہ ہو جائے گا آپ کے لیے. کیسے؟ کیونکہ آپ کو ناصرہ آتا ہے آلریڈی، تو آپ کافرہ کی بھی اسی طرح کر ڈالیں گے. جی حضرت نبی بھائی ذرا کریں کافرہ کی گردان. کفرا کفرو، جی جی تکفرو، نہیں پہلے ہو جائے کفرتا. ہاں کفرتا، کفر تو، کفر تو، ہاں جی کفر تم، جی کفرنا. کفرنا. ماشاء اللہ جی. اب جو ہے یہ ہو گیا ماضی پورا انہوں نے کر ڈالا. اب مضارع ہے. ٹھیک ہے جی. مضارع بھی اسی طرح کیا ہوگا کہ ہم یعنی بیچ میں وقفہ ہوا ہے، بھولنا نہیں چاہیے. میں چلے دہرا دیتا ہوں، پہلی کلاس ہے تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم سے آپ جو ہے آپ کو ساری چیزیں دوبارہ یاد آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. یکفرو. ٹھیک ہے جی. یکف مضارع ہے، یہ اوپر تھوڑا ہاتھ ہوگا اور آواز تھوڑی اونچی ہوگی. یکفرو، یکفرون. ٹھیک ہے. تکفرو، اکفرو. تکفرو اکفرو، ہاں جی. تکفرون، نکفرو. تکفرون نکفرو. ہاں میں معنی بھی ساتھ کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے دوبارہ سے ایک دفعہ ریویژن ہو جائے. یعنی یکفرو وہ کفر کرتے ہیں یا کریں گے. یکفرون وہ سب کفر کرتے ہیں یا کریں گے. تکفرو آپ یا تم کفر کرتے ہو یا کرو گے. اکفرو میں کفر کرتا ہوں یا کروں گا. تکفرون آپ سب کفر کرتے ہیں یا کریں گے. اور نکفرو ہم کفر کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے. انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا معنی یہ ہے. اچھا اب یہ ہو گیا مضارع. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے ہے جی آپ کا، اس کو بولتے ہیں کیا جی، کمانڈ دینے والا جو ہوتا ہے امر. امر. ٹھیک ہے جی. اکفر جیسے تھا نا، ناصرہ سے کیا تھا، انصر. انصر انصرو، لا تنصر لا تنصرو. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کیا ہوگا یہاں پہ، اکفر اکفرو، لا تکفر لا تکفرو. ٹھیک ہے جی. ذرا میرے ساتھ کر دیں جی ایک دفعہ افضال بھائی. اکفر اکفر اکفرو، اکفرو، لا تکفر لا تکفرو. لا تکفرو. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اکفر کفر کر، اکفرو تم سب کفر کرو، لا تکفر مت کفر کر، لا تکفرو تم سب مت کفر کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اسم الفاعل ہے کافر، اسم المفعول ہے مکفور اور کفرن. کفرن. جی جی. کفر کرنے کا عمل جو ہے اس کو کہتے ہیں کفرن. اچھا اب یہ کفرن بھی ہو سکتا ہے، کفرن بھی ہو سکتا ہے اور کفرن بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے آخر آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا انہوں نے، نہ پیش لکھی ہے، نہ دو پیشیں، دو زبریں، دو یہ کچھ نہیں لکھا. تو آپ جان جائیں گے کہ یہاں پہ ٹھیک ہے دو پیش بھی ہو سکتی ہیں، دو زبر بھی، دو زیر بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا ہو گیا جی کافرہ. اس کے بعد دوسرا ہے ختم اللہ علی قلوبہم. ختمہ مور لگا دی، ختم اللہ مور لگا دی اللہ نے. ٹھیک ہے. اور ختمہ کا کیا مطلب ہوگا، مور لگا دی، اس نے مور لگا دی. ختمہ اس نے مور لگا دی. لیکن آگے اگر جب فائل آ جاتا ہے تو اس نے کی بجائے وہ فائل جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ختم اللہ اگر ہوتا، خاتمہ صرف ہوتا تو معنی ہوتا اس نے مور لگا دی. لیکن خاتمہ کے بعد اللہ جب آ گیا تو مطلب ہوگا اس نے، اللہ نے مور لگا دی، اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی. تو بہرحال معنی ہوگا یہاں پہ خاتمہ کا اس نے مور لگا دی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے جی خاتمہ سے ماضی بناتا ہوں میں. خاتمہ خاتمو. ٹھیک ہے جی. اس نے مور لگا دی، ان سب نے مور لگا دی. ختمتا تو نے مور لگا دی. ختم تو میں نے مور لگا دی. ختم تم سب نے مور لگا دی. ختم نہ ہم سب نے مور لگا دی. ٹھیک ہے. یہ ماضی ہو گیا جی. افضال بھائی ٹرائی کریں گے ذرا ماضی کو. ختمہ، ختمہ، ختمو، ختمو، ختمتا، ختمتا. ختم تو.
ختمتا ختمتو ہاں جی ختم تم ختمتم ختمنا ختمنا بالکل ٹھیک ہے جی ختم ختمو ختمتا ختمتو ختمتم ختمنا ذرا کیا جب ڈالیے ایک آواز میں ایک ہی سانس میں ذرا ختم 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 ختمتم ختمتا ختمتا ختم ختمتا ختمنا ختمتو ختمتو ہاں تو میں ہے آپ یاد رکھیں نا وہ ختم تو میں یعنی جب تو ہم کہتے ہیں نا ختم تو میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ختم تو میں نے مور لگا دی ٹھیک ہے جی ختم تا آپ نے مور لگا دی تم نے مور لگا دی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہوگا ختم تم ختم نہ تم سب نے مور لگا دی ہم سب نے مور لگا دی پھر پڑھیے جی ختمہ ختمو ختمہ ختمو ختمتا ختم تو ختمتا ختمتو ختم تم ختمنا ختمتو ختمنا ہاں جی ختمہ ختمو ختمتا ختمتو ختم تم ختمنا صحیح ٹھیک ہے جی کلیئر ہو گیا اب آ گیا جی یخ تیمو ٹھیک ہے یہ جیسے ہے نا ید ریبو دارابا دعات چھوٹا سا لکھا ہوا ہے زواد یہ جو دعات لکھا ہوا ہے یہ جو دارابا باب سے ہے اور دارابا کی اگر ہم گردان بناتے ہیں تو یہ پہلا تو ماضی کلیئر ہو گیا کیا جی دربا دربو دربتا دربتو دربتم دربنا ٹھیک ہے جی اب جو ید ربو ہوگا مضارع میں کیا ہوگا ید ربو ید ربونا تدربو ادربو تدربونا ندربو ٹھیک ہے زیر 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 ساری آتی جائیں گی ٹھیک ہے تو اب اسی طرح خاتمہ میں بھی زیر آئے گی ماضی میں کیا ہوگا جی یختمو یختمونا تختمو ٹھیک ہے جی ہاں جی ایک منٹ یختمو یختمونا یختمو یختمونا ہاں جی یختمو یختمونا تختمو یختمو تختمو اختمو تختمونا اور کیا ہوگا جی نختمو صرف زیر کا خیال رکھنا ہے باقی وہی پیٹرن ہے دارا بابا چلیے جی کریں ایک دفعہ پھر یختمو یختمو وہ مور لگاتا ہے یا لگائے گا یختمونا یختمونا وہ سب مور لگاتے ہیں یا لگائیں گے تختمو آپ مور لگاتے ہیں یا لگاؤ گے اختمو میں مور لگاتا ہوں یا لگاؤں گا تختمونا آپ سب مور لگاتے ہیں یا لگاؤ گے نختمو نختمو میں مور لگاتا ہوں یا لگاؤں گا ٹھیک ہے جی تو ایک دفعہ حضرت نبی بھائی کو ذرا دعوت میں دوں گا کہ یہ مضارع کا ذرا کریں یختمو سے یختمو یختمونا تختمو اختمو تختمونا نختمون ماشاء اللہ جی بہت زبردست بہت زبردست اچھا اب میں دیکھتا ہوں جی ہمارے جو 5ویں ساتھی ہیں یہاں پہ کمران بھائی بھی موجود ہیں کمران بھائی آستہ سے ذرا آپ انمیوٹ کر لیں تاکہ آپ بھی شرکت کر سکیں یہاں اچھا جی اس کے بعد آگے آتا ہے امر جیسے تھا نا ادرب ادربو لا تدرب لا تدربو ٹھیک ہے تو کیا ہوگا جی اختم مور لگا اختمو تم سب مور لگاؤ لا تختم مت مور لگا لا تختمو تم سب مت مور لگاؤ ٹھیک ہے جی بالکل آسان وہی پیٹرن دربا والا صرف جو ہے خاتمہ اس کے اوپر ڈال دیں گے آپ اس ڈائی میں اس سانچے میں ڈالیں گے خاتمہ کو تو کیا ہو جائے گا اختم اختمو لا تختم لا تختمو ایک دفعہ کر دیں تاکہ جو ہے ہم آگے بڑھیں جی افضال بھائی ذرا چاروں بنائیں نا اس کے اختم اختم ٹھیک ہے ہاں اختمو اختمو ہاں جی لا تختم لا تختم لا تختمون لا تختمو ماشاء اللہ جی اچھا اس کے بعد آگے اسم الفاعل اسم المفعول اور فعل جو ہے اس کو بنائیں گے تو خاتم خاتم مختوم مور لگانے والا مختوم
ٹھیک ہے, جس پر مور لگائی گئی, اور ختم مور لگانا. ختم ہاں جی, ختمن 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 تینوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ختمن ختمن ختمن. جی تو یہ ہوا جی دوسرا فعل جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا یہاں پہ, 3 حرفی صحت مند فعل ختمہ. تو اس کو ہم نے دیکھا, ماضی بنایا ہم نے, ٹھیک ہے, مضارع بنایا ہم نے, ٹھیک ہے, پھر اس کا امر نئی وغیرہ بنایا, پھر اس کا اسم الفاعل, اسم المفعول اور فعل بنا کے ہم نے الحمدللہ, یہ صرف ہمارے پاس چابیاں تھیں, چابیوں سے ہم نے پورے تالے کھول کے پوری گردان بنا ڈالی. ٹھیک ہے جی, تو یہ 461 بار کافرہ اور اس کی گردان آئی ہے, اور 6 بار جو ہے خاتمہ اور اس کی گردان آئی ہے قرآن پاک میں. چلیں جی, اب آپ کے لیے سوال آتا ہے کہ کافرو کا فعل مضارع بتائیے, ذرا سوچ کے بتانا ہے. کافرو, میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ ٹی پی آئی ہے, یہ ٹی پی آئی کافرو, اور پھر اس کا جو ہوگا اوپر اس کی ٹی پی آئی صرف اٹھ جائے گی, مضارع بن جائے گا. یہ ہے, ٹھیک ہے, ماضی, ماضی میں کہہ رہے ہیں جی کافرو, ٹھیک ہے, اور اسی کو ہم نے مضارع میں کہنا ہے, کفرو ان سب نے کفر کیا. ٹھیک ہے, اب ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ سب کفر کرتے ہیں یا کریں گے, ان میں سے چنیں آپ. وہ سب, ایک آپشن ہے, آپشن اے تکفرون, آپشن بی ہے یکفرون, آپشن سی ہے کفرا, اور آپشن ڈی ہے یکفرو. اب ان میں سے کون سا ہوگا جی؟ وہ سب کفر کرتے ہیں یا کریں گے؟ یکفرون. تو کیا ہوگا جی؟ یکفرون, وہ سب کفر کرتے ہیں یا کریں گے. کیوں یکفرو؟ ہم نے کہا جی یکفرو یکفرون, دوسرا ہی صیغہ ہے اس کا, یکفرو یکفرون. جی, تو یہ جواب درست ہوا جی, یکفرون. اگلا سوال دوبارہ انہوں نے کر دیا, نختمو کا فعل ماضی بنائیے. نختمو کی یہ ٹی پی آئی ہے, ہم سب مور نختمو, ہم سب مور لگاتے ہیں یا لگائیں گے. ٹھیک ہے, اب اس کا ماضی بنانا ہے. آپ نے الٹا سوال کر دیا انہوں نے. پہلے انہوں نے آپ کو ماضی دیا تھا, آپ نے مضارع بنانا تھا. آپ جو انہوں نے مضارع دے دیا ہے, اور اب آپ نے ماضی بنانا ہے کہ ہم سب نے کفر کیا, نعوذ باللہ, لیکن ہم طاغوت سے کفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم سب نے, ہم مسلمان بھی کفر کرتے ہیں, لیکن کس سے کفر کرتے ہیں؟ طاغوت سے. طاغوت اور طاغوتی طاقتوں سے کفر کرتے ہیں, ان کا انکار کرتے ہیں. جی جناب, ختم تو ایک آپشن ہے, یختمو ایک آپشن ہے, اور ختمہ اور ختم نہ ایک آپشن ہے. ڈی آپشن جواب دیا حضرت نبی بھائی نے جی, ختم نہ. ٹھیک ہے جی, تو کیسے آپ نے ڈی دیا؟ کیسے ہوگا جی؟ یختمو نہ, یختمو یختمون, تختمو. اچھا, یہ ماضی بنانا ہے, ماضی بنانا ہے. ٹھیک ہے جی, ختمہ ختمو, ختمتا ختمتو, ختمتم ختمنا, یہ آ گیا یہاں. ٹھیک ہے جی, جواب درست ہوگا ڈی. بہت اچھے جی, الحمدللہ جی, یہ ہم نے مکمل کر لیا. تو ابھی دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس جو ٹائم ہوا ہے, کیا ٹائم ہوا ہے حضرت نبی بھائی؟ ٹائم تو ابھی 10 ہونے والے. ڈاکٹر صاحب ایک وہ ہے, سجیشن ہے. جی جی جی, ہم تو ایسے 3-4 بندے ہوتے ہیں, تو اگر یہ